بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیرو، وجوہ چہروں کو، کم اپنے، قبلہ طرف، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، واو اور، لیکنہ لیکن، البر اصل نیکی یہ ہے کہ من جو شخص، آمنا یعنی اصل نیکی اس کی ہے جو شخص، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کی ذات پر، والیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور وہ دیتا ہے، المال مال کو، علی باوجود، حبی محبت کے، ہی اس کی، یا پھر یہ علی حبی ہی اس کی محبت میں، ذوی ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو، واقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب بھی، عاہدوا وہ کوئی عہد کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون پرہیزگار ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنے مال کو اس اللہ کی محبت میں، ایک ترجمہ، اور اپنے مال کو اس مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے والوں کو دے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب بھی وہ عہد کرتے ہیں، کوئی بھی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں، یا جب بھی وہ مومن کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور تنگی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں اللہ رب العزت بہت خوبصورت، بہت پیارے انداز سے پورے، یوں سمجھ لیں کہ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے شروع میں ہی جب ہم نے اس قرآن کریم کو سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ایک نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کچھ آیات ہوتی ہیں، اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، لیکن کچھ آیات بالکل ڈائریکٹ ہمیں جو ہے عمل پہ ابھار رہی ہوتی ہیں، ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے یہ کام کر لو گے تم تو پھر تمہیں کیا ہوگی، نجات کی کافی تمہارے لیے امید بن جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ بھی ایسی ہی ہے۔
ہم میں سے اکثر کو یہ شوق ہے، ہم لوگ جو بھی میری بہنیں اس قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہیں اور اس کے بعد جو شارٹ لفظی بامہارا ترجمہ سنتی ہیں یا سنتی ہی نہیں ہیں، بہت ساری گروپ میں موجود ہیں الحمدللہ، ان کے دل میں طلب ہے لیکن ابھی سن نہیں پاتی، لیکن کچھ ایسی بہنیں جو اس کو بالکل ڈیپلی ہر آیت کا مفہوم سننے کی اور تفسیر سننے کی کوشش کرتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر وہ خوبصورت بہنیں جن کو میں نے یہ شروع میں سمجھایا تھا کہ آیت مبارکہ کو ہم یہاں ایک آیت آتی ہے تو اس کو ہم نے صرف یہاں نہیں دیکھنا، ہمارے پاس موجود تفسیر میں ہمیں اس کو پڑھنا ہے. ہمارے پاس موجود یوٹیوب پہ اگر ہم جن کو پسند کرتے ہیں کسی مفسر کا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھا بولتے ہیں، اچھا ان کی ریسرچ اور سب کچھ، تو وہاں پہ سنیں ہر جگہ سے. یعنی اس پہ آپ لوگ بھی ڈیپلی جو ہے نا اس پہ سرچ کریں کہ اس پر مزید کیا مفہوم نکل سکتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے. تو پہلی نیت تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے، ہم اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ عمل کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میسیج لمبا ہو جائے گا کیونکہ آیت مبارکہ بڑی ہے، لیکن ترجمہ انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. جب ہمارا سیکنڈ پارہ سٹارٹ ہوا تھا تو بہت ساری آیات میں تحویل قبلہ، اس کے احوال اور مسائل بہت تفصیل سے بیان ہوئے تھے. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا ٹاپک واپس وہی درمیان میں آ جاتی تھی بات، خانہ کعبہ کیوں تھا، پہلے درمیان میں بیت المقدس کیوں بنا، پھر خانہ کعبہ کیوں بنا ہے، ابھی خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، ابھی بیت المقدس ہونا چاہیے تھا. ایک یہ بات اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد دہانی کروائی مسلمانوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی، کہ اس بات کو چھوڑ دو. اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن بتائی تھی اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کے لیے اور تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم اللہ کی مان کے ایک سائڈ پہ منہ کر کے پڑھو. یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ بات. دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ ابھی بھی اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، اس سے پہلے آیات مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ کفار جو جہنم میں جائیں گے اور اہل کتاب بھی جو عمل نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی صرف یہ منہ کر لو کہ ہم خانہ کعبہ کو کعبہ مان رہے ہیں یا بیت المقدس کو مان رہے ہیں اور یا پھر صرف نماز کی ہی کوئی صورت بنا لی جائے. نہیں، دین اس کے اندر مقید نہیں ہے، دین کے اندر بہت سارے اور کام ہیں. نیکی البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ. پھر آگے کیا فرمایا، یعنی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نیکی صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے. مشرق مغرب اس لیے کہا کہ ادھر خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں تھے مشرق اور مغرب کی طرف، اور دوسرا عموماً چاروں سمتوں کو بیان کرنے کے لیے مشرق اور مغرب ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ پاک فرما رہے لیکن البر، لیکن نیکی من جو آمنہ ایمان لائے. تھوڑا سا آپ کو ترجمہ عجیب لگے گا لیکن ہم لوگوں نے ترجمہ کیا کرنا ہوتا ہے، پورے ٹیکسٹ کو دیکھ کے ایک بامحورہ ترجمہ ترتیب دینا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، نیکی اس شخص کی ہے، حالانکہ مان کا مطلب صرف جو ہے، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے. ایک اور دوسرا البر جو یہ فاعل کے اس پہ بھی ہے، جیسے نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والا وہ ہے. اب یہاں سے اللہ پاک ہم سب کو الحمدللہ وہی بات میں شاید ادھوری رہ گئی کہ جو قرآن کریم کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک طلب ہے ضرور کہ وہ نیک بن جائیں، وہ اللہ کو راضی کر لیں، وہ جنت میں چلے جائیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، نیک بن جائیں. موٹی بات ہماری جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیک فلان نیک ہے، نیک ہے. تو نیکی کیا ہے یہ ہم نے یہاں سے سمجھنا ہے. پہلی بات ایمان لانا اللہ کی ذات پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایمان ہے ہمیں ہمارے پیارے اللہ میاں، اللہ رب العالمین، اللہ کریم. میری ایک بہن نے مجھے توجہ دلائی تھی کہ میں اللہ میاں بولتی ہوں اور شروع سے ہم لوگ کچھ چیزیں بولتے آتے تو ہماری زبان پہ آ جاتی ہیں، تو زیادہ بہتر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور صفاتی نام آگے لگائیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ ایک ہیں، واحد ہیں، ذات میں صفات میں اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے. کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی عیسیٰ، کوئی حضر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہے. وہ یکتا ہے، واحد ہے، ایک ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے. بہت سارے عقائد، بہت لمبی بات ہے. ہم ہر ایک عقیدے پہ اپنے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، جو فقہ کے اندر بیان ہوا ہے، جس پہ اجماع ہے، اتحاد ہے، وہ سارے عقائد ہم مانتے ہیں.
پھر والیوم الآخری، اللہ پر اور اس کے بعد آخرت کے دن پر. جب وہ اسکول کے سلیبس کی کتابیں ہم پڑھتے تھے خاص طور پہ ماسٹرز کے لیول کی، تو اس میں یہ چیز عقیدہ آخرت کی بڑی مجھے اچھی لگتی تھی کہ آخرت اگر نہ ہو تو انسان دنیا میں کوئی نیکی نہ کر لے. عقیدہ آخرت تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ برائی کروں گا تو اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے آخرت میں جا کے اللہ کو حساب دینا پڑے گا، تو ہم پھر حق تلفیوں سے بھی باز آ جائیں گے، ہم پھر دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی باز آ جائیں گے، اور ہم خود بھی وہ جو ہے بہت گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے پھر ہم باز آ جائیں گے. اگر یہ کنسپٹ ہی ختم ہو جائے کہ جہنم کی آخرت کچھ آخرت ہے، تو پھر کنسپٹ ختم ہو جائے تو نیکیاں ختم، پھر ہر انسان دوسرے انسان کو جو نا کچلنے اور مارنے کے لیے تیار ہو، پھر ہماری زندگیاں عذاب بن جائیں. اگر یہ عقیدہ آخرت نہ ہوتا، یہ تو تمام دنیا ہی، یہود و نصارہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، ہندو وغیرہ بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں جو دہریے ٹائپ ہوتے ہیں جو بالکل آخرت کسی وہ کہتے ہیں مرنے کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نظام کو چلانے والا نہیں ہے، لیکن اوورآل زیادہ آخرت کو مانتے ہیں. اور آخرت کو ماننے سے ہی پھر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور نیکیاں ہم کیوں کریں، کیوں ہم اتنی نیکیاں کریں جو یہاں بتائی گئی ہیں، اس کے اس لیے کہ ہم نے آخرت پہ یقین ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے آخرت کے عقیدے میں کمزوری ہے. ہم اس طرح نہیں یقین کے ساتھ بیٹھے ہوتے جس طرح مجھے پتہ ہے کہ کل میں اٹھوں گی، میں نے بیٹے کو اسکول بھیجنا ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، اور میں نے فلاں وقت میں سونا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. جو ہماری اس کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ایک تو قیامت آئے گی، وہ تو بعد میں جو چھوٹی قیامت صغریٰ ہوگی، جو موت ہے وہ تو پتہ ہی نہیں، اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے. تو ہم کیوں اس طرح تیاری نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹے بعد چلی جاؤں لمحے کے پاس، میری آخرت سٹارٹ ہو جائے. تو پھر وہ ہماری چیز میں کمی ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے آخرت پہ ایمان کو. والملائکۃ، فرشتوں پہ اللہ کے 4 فرشتے مشہور ہیں، باقی تمام فرشتے ہیں، بہت ان کے اندر طاقت ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ کرتے ہیں اور تسبیحات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے. بہت ساری چیزیں. انبیاء کے بارے میں ہمارا یقین ہے. کتاب پر، کون سی کتاب پر؟ قرآن کریم پر، کہ اللہ پاک کی کتاب ہے، واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن تمام کتب پر بھی جو ہے ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ واحد جو ہے جمع کے معنی میں ہو. والنبیین، اس لیے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے. اور نبیین تمام انبیاء پر. نبیوں، ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ رسول ضرور ہوتا ہے. یعنی کہ تمام رسول اور نبی اس کے اندر آگے تمام انبیاء پہ، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام پہ یقین رکھنا الحمدللہ ہمارا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. آزمائش آ گئی نا. اپنے مال کو دینا، 2 معنی اس کے کیے گئے، 2 میں نے مختلف تفاسیر میں معنی دیکھے. ایک یہ علی حبہ، اس کی محبت پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کر دینا. آگے آئے گا کس کس پہ، یہ مال جو ہے اس کو اللہ کی محبت میں دینا، اللہ کی خاطر دینا. اور دوسرا کیا ہے کہ مال بہت اچھا لگتا ہے، یہ پیسے بہت انسان کو اچھے لگتے ہیں. جو مرضی کہو، جو مرضی ہم کہیں، ہمیں پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کم دلچسپی ہوتی ہے اور کچھ کو زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے کرم سے کچھ لوگ اس کو کم پسند کرتے ہیں، جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، جب آئیں وہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں اور وہ ڈھیر سارے لوگوں کو دیتے جائیں. ایسی خواہشیں بھی ہوتی ہیں. تو پھر یہ کہ وہ محبت ان کو بھی ہوتی ہے، محبت کی نفی کی نہیں جا سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں حبی، محبت کے باوجود. تو یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پیسے اچھے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں نکال دیں. وہ کس کو دے دیں؟ تو یہ محبت کے باوجود مال دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قرآن پاک میں سورہ 4 بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو یہاں پر بھی وہی کہا گیا ہے کہ مال کی محبت، یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی ہو، مال کم ہو، کچھ اس نے فائنینشلی طور پہ پرابلمس کا سامنا ہو، اس وقت بھی جو مال خرچ کرے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کبھی تو بہت زیادہ آگے تو اس میں سے خرچ کرے، وہ بھی اچھی بات ہے. زیادہ میں سے بھی، جتنا میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جوڑنے کا بھی وہ دل طلب ہو جاتی ہے. جتنا جس کا کم ہوتا ہے اتنے ہی ان کے اللہ پاک نے خوبصورت دل بنائے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ مال میں سے دینے کی اتنی وہ نہیں ہے جتنے کہ تھوڑا مال ہو، ضرورت ہو شدید، اور پھر بھی اللہ کے راستے میں دے. بہنوں ہم نے کیا دینا ہے؟ 1000 میں سے بہت ہوا تو ہم 50 روپیہ دیں گے نا. لاکھ میں سے 2500 بھی نہیں دیں گے ہم لوگ 1000 روپیہ دیں گے. وہ زکوٰۃ ہوگی، فرض وہ تو الگ چیز ہے. نارملی ہم تھوڑا سا دیتے ہیں، اس میں ہمارے بجٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم جائیں گے نا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو 50 روپیہ دے دینا، 100 روپیہ دے دینا، چھوٹی سی کسی کی ضرورت پوری کر لینا، کسی کی مزدوری جو ہے وہ 500 بنتی ہے
اس کو 700 دے دینا, تھوڑا سا دل بڑا کر دینا, کسی کے ساتھ بحثیں نہیں, ریڑی والوں سے, چھوٹی چھوٹی دکانوں والوں سے محنت مزدوری کر کے بہت کما کے جو کرتے ہیں, مستری مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں, اتنی محنت مشقت کر کے ان سے بحث مباحثہ کیے بغیر ان کو پیسے دے دینا, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ محبت کے باوجود دے دینا. چھوٹا سا ہم دیں گے, تھوڑا سا دیں گے, ذرا برابر ہمارے بجٹ میں فرق نہیں پڑے گا اس دینے سے, کیونکہ ہم نے لاکھوں نہیں دینے ہوتے کہ ہمارا بجٹ خراب ہو جائے, لیکن ہمیں اس کا اجر بہت ملے گا. میری پیاری بہنوں, یہ صرف ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دینا کس کو, ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. والدین کو بھی دے سکتے ہیں, بہن بھائیوں کو دیں, اپنے بھابھی کزن رشتہ داروں کو, کیونکہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات رشتوں کے اندر نا بڑی چپلشیں آ جاتی ہیں, خاص طور پہ جب نا تھوڑا سا مال زیادہ آ جائے تو بہن بھائیوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں. رشتہ داروں میں کزنیں جو ہمیں اتنی پیاری ہوتی ہیں بچپن میں, ان کے ساتھ بھی بندہ جو ہے نا کمپٹیشن والی فضا میں آ جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان کو دینا ہے تاکہ کیا ہو, اس سے اپنائیت آتی ہے. قدرتی بات ہے, جتنا بھی کرو, جو گیسٹ آئیں جو بچوں کو پیسے دیں, بچے اتنے خوش ہو جاتے ہیں ان کے لیے, وہ جو ہوتا ہے ان کے دل میں کہ کب دوبارہ آئیں گے. تو یہ نہیں کہ بچوں کو دینا, خوش کرنا, غریبوں کو, ضرورت مندوں کو, وہ سب آگے آئے گا, لیکن یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, قریبی رشتہ داروں میں اپنے بہن بھائیوں میں کوئی سفید پوش بندہ ہے جو ضرورت مند ہو گیا, حاجت مند ہو گیا, کسی بہانے سے, تحفے کے بہانے سے, گفٹ کے بہانے سے, کسی طرح بھی اس کی مدد کر لینا بہت ہی زیادہ مستحسن عمل ہے. یتیم یتیموں کو دے دینا, کتنا دیکھیں ہمارے جو بچوں کے والد ہیں وہ کما کما کے کھلا کھلا کے دے دے کے پوری پڑتی نہیں ہے. تو جن کے سر پہ سایہ ہی نہیں ہے, جس عورت کے سر پہ ہسبینڈ کا سایہ ہی نہیں ہے, کتنی مشکل وقت سے گزر رہی ہوگی, وہ بچے کیسے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوں گے, کیسے وہ اسکول مدارس میں دوسرے بچوں کے سامنے بغیر کھائے پیے رہتے ہوں گے, کیسے وہ اپنے پین پنسلیں کاپیاں وغیرہ لیتے ہوں گے, جن کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے, جن کی ماں کی کوئی آمدنی نہیں ہے. تو ہم لوگ پتہ ہے بسا اوقات ہم اکثر یہ سوچتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نا ان کو بہت لوگ دیتے ہیں, ان کو بہت لوگ دیتے ہیں, کیونکہ یہ یتیم ہے, ان کو بہت لوگ. بھئی ہمیں کسی نے بتایا, ہمیں آ کے دیکھا ہم نے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ ان کو بہت لوگ دیتے ہیں, تو پھر ہم میں سے سارے اسی بات پہ بیٹھ جائیں گے. ایسا گھر جہاں کوئی کفیل نہیں ہے, مستقل کوئی نہیں ہے, بے شک ان کے دادا نانا چاچا سب امیر ترین ہیں, لیکن مستقل کوئی آمدنی نہیں ہے, بچے یتیم ہیں, وہاں بہت زیادہ حق ہے, بہت زیادہ. میری پیاری بہنوں 29, 28 پارہ, 27 اور 30 پارہ میں نے ایک پیاری سی انٹی جی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, تو اتنا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دینے کو بیان کیا, اتنا اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہوئی ہے. ہمیں اللہ پاک ہمیں وہاں پہنچائیں تو میں پہنچ کے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر غصے میں, کس قدر نہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. یہاں تک کہ مسکین کو کھانا نہ کھلانے پہ نہ ابارنے پہ بھی اتنی وعیدیں آئی ہیں. سو میں اس وعید سے نکلنا چاہتی ہوں, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یتیموں کو دیا کریں, غریبوں کو دیا کریں. مساکین, بہت پیاری تفسیر جو آپ انشاءاللہ فوزیہ جی کی بھی سنیں گے, وہاں بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مساکین یعنی کہ جو ضرورت مند مسکین اور حاجت مند ہوتے ہیں ان کو دیں. وابن السبیل, مسافر کو دیں, مسافر کو زکوٰۃ تک دینا جائز ہے. لیکن ابھی آج کل کے دور میں نا جو مسافر ہوتے ہیں ان کے بعض ان کے کارڈ وغیرہ بینک کارڈ پڑے ہوتے ہیں, ایزی پیسہ کی سسٹم ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اگر وہ بہت امیر ہے ان کے پاس ہے تو اتنا نہیں ہوتا مسافر کا, لیکن اگر مسافر بھی ہے اور ساتھ اس کے پاس تنگ دستی بھی آ گئی ہے, ضرورت مند بھی ہے, ہاں البتہ نارمل جو ہے نا مسافر کے ساتھ دل جوئی کر دینا, اس کو راستے میں ہیلپ آؤٹ کر دینا, کھلانا پلانا, یا ہمارے محلے علاقے میں کوئی دور سے آ گیا ہے ہم اس کو ہیلپ کر دیں, سب کچھ. لیکن یہ کہ بہت زیادہ فکر آج کل کے دور میں یعنی کہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ بندہ جہاں بھی ہوگا اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کا انتظام ساتھ رکھ سکتا ہے. بس سائلین, سوال کرنے والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, میسیج بہت لمبا ہو گیا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مانگتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, یہ بھکاری ہیں, یہ عادی ہو جاتے ہیں. میری پیاری بہن, ہمارے 50 روپے سے وہ عادی نہیں ہوں گے, وہ پہلے سے عادی ہوئے. میں اس بات سے ڈرتی ہوں, ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں, یہ جو مانگ رہے ہیں, جو میرے راستے میں تنگ کرتے ہیں, جو عادی ہوتے ہیں, پکے عادی مجرمہ, ہو سکتا ہے ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس بینک بنے ہو, سب کچھ, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو اچانک اس کو گھر میں ضرورت پڑ گئی, اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, وہ رو رہا ہو, وہ سفید پوش ہو, سب کچھ, لیکن وہ مجبور ہو گیا. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے خودکشی کر لی, تو ہم اکثر یہ جملہ مجھے سننے میں ملتا ہے کہ بھئی خودکشی کرنے کے بجائے بھیک ہی مانگ لیتے. لیکن اب بھیک مانگنے والوں میں کوئی ایسا ہو جو خودکشی کا ارادہ کر کے یہاں کے بھیک مانگ رہا ہو, تو پھر ہم کیا اللہ کو کل جواب دیں گے؟ وہ وہاں مانگنے آ گیا اور ہم سمجھے کہ عادی بھکاری اور ہم نے اس کی ہیلپ نہیں کی, تو پھر ہم اللہ میاں کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے اس کو نہیں دیا اور اس نے خودکشی کر لی.
پتہ ہے نا کہ اس دور میں کتنی مہنگائی ہے، کتنی مشکلات ہیں، تو سو ہمیں بھکاریوں کو بھی، مانگنے والوں کو بھی دے دینا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اگر اس کے اربوں بھی پڑے ہوئے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ تمہارے 100 روپیہ ضائع ہو گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے دینے کا اجر بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے، پورے کا پورا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. رکاب گردن چھڑانے میں، کسی بہت قرض دار ہے بہت زیادہ، کوئی اس کو قرض چھڑانے میں، کوئی بے گناہ جو ہے وہ قید کے اندر چلا گیا، اس کو چھڑانے میں، کسی بھی طرح سے گردنیں آزاد کرانے میں، ان کو کسی مشقت سے، مصیبت سے، کوئی عورت ہے نا، خاتون ہے کام کر رہی ہے، مشقت ہماری جیسی عورت ہے لیکن وہ بہت مشکل کام کر رہی ہے، اس کو ہم کوئی ریلیف دلا دیں، اس کو کہیں سے بزنس کروا دیں، کوئی ایسا کام کرا دیں کہ اس کی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے جان چھوٹ جائے. یہ سب اس کے اندر رکاب گردن چھڑا دو، کسی کو آزاد کروا دو، کسی کو بوجھ دے، کسی کا بوجھ کم کر دو. اور نماز قائم کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز و آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ان دونوں کے ٹاپک پہ بہت زیادہ قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر بات ہوگی، وہاں ہم شب بات کریں گے. اقامہ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، وضو کرنا، اس کے تمام سنن واجبات وغیرہ ادا کر کے اس کو وقت پہ، سب کچھ اس کے اندر. زکوٰۃ ادا کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ایسی نہیں پڑھتے تھے کہ کوئی خطبہ ایسا نہیں دیتے تھے کہ جس میں عہد کی پاسداری کی تلقین نہ فرمائیں. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ وہ شخص جو ہے نا، وہ مومن منافق کی 3 علامت دیکھ ہوئے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا. یہ بھی وعدہ ہوتا ہے. یہ جو ہم جابس کرتے ہیں نا، یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. جو ہسبینڈ ہے نا، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے، آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے. ہم جو ہے نا وہ آپ کی امانت میں خیانت ہی کریں گے. ہمارا ہر چیز کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ سارے ایگریمنٹ ہمیں پورے کرنے ہیں. بس صابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اس پہ تو مجھے کوئی گھنٹوں دے دے میں بول سکتی ہوں، وقت بہت کم ہے. تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں، لڑائی تو اللہ پاک نے ہمیں دکھائی نہیں، اور نہ اللہ ہمیں دکھائے. ہم نہیں اتنا اسٹیمنا ہمارے اندر، لیکن تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا. رونے سے اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ پاک بڑے مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم عورتیں ہیں تو ہمیں روئیں گی نہیں تو ہمیں اندر ہی اندر جو ہے نا گھٹن ہمیں ختم کر دے گی، لہٰذا روتے رہیں. لیکن واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، اتنی لڑائی کر دینا، اتنا بحث کرنا کہ اس نے مجھے یہ کر دیا، نہیں. فوض امری الی اللہ. کوئی حد سے زیادہ تکلیف دے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ ایسا حساب لے گا کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بحث مباحثہ، اتنی لڑائی، اتنا دوری کہ ہسبینڈ کے ساتھ خاص طور پہ یا کئی رشتہ داروں کے ساتھ، کہ ہمارے بچے جو ہے پریشرائز ہو جائیں، بچے پریشان ہو جائیں، اور ہمارا جو ہے نا دین متاثر ہو جائے، ہمارے نماز روزے پہ بات آ جائے. نہیں، ہر حال میں صبر کرنا، چپ ہو جانا، برداشت کرنا. یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت ان کے اچھے ایفیکٹ ہوتے ہیں. یہی لوگ اللہ نے فرمایا سچے ہیں. سچے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کر دی ہے، سچے ہیں. نہیں سچے جنت میں جائیں گے. اور یہی لوگ متقون، پرہیزگار ہیں. پورا قرآن پاک میں ہم نے بہت بار پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ہے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اور جو متقی ہیں جنت میں جائیں گے. متقیوں کے لیے باغات ہوں گے، متقیوں کے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. یہ سارے کام کرو تو کیا ہوگے تم؟ متقون، پرہیزگار بن جاؤ گے. اور جو پرہیزگار ہوگا نا، وہ جنت میں جائے گا. ہم سب کو شوق ہے پرہیزگار بننے کا، یہ ورڈ ہمیں بڑا پسند ہے. سو ہم نے یہ چھوٹے سے کام آج کی آیت مبارکہ کے اندر جو آئے ہیں، ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ضرور پرہیزگار بنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.